قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. شاباش. یہ روایت عبداللہ بن عمر، محمد بن کعب، زید بن اسلم اور قتادہ ان سب سے مروی ہے. داخل حدیث و بعض فی بعض، اور بعض کی حدیث بعض میں داخل ہو گئی. اس سے مراد یہ ہے کہ ان چاروں سے ایک واقعہ منقول ہے، مگر کسی نے اس کو مختصر بیان کیا اور کسی نے کم الفاظ سے بیان کیا. تو ان سب کے بیان کو جمع کر کے حدیث کے متن کو ترتیب دیا گیا. اور یہ فنن یہ جائز ہے. اگر ایک روایت یا ایک واقعہ کئی ایک سے منقول ہو اور کسی میں الفاظ کم ہوں کسی میں زیادہ ہوں، تو آپ سب کے الفاظ جمع کر لیں اور اس واقعے اور قصے کو ان سب کے الفاظ کی روشنی میں ترتیب دے لیں. جیسے قصہ عفق ہے جناب عائشہ صدیقہ پر، جو تہمت کا واقعہ طویل حدیث ہے، اور وہ بھی کئی روایت سے مروی ہے یہ واقعہ، اور محدثین نے ان روایتوں کو متن کو اکٹھا کر کے ایک متن اور ایک سیاق اس کا بنایا ایک ترتیب کے ساتھ. اسی طرح یہاں بھی بعض روایت سے یہ واقعہ منقول ہے اور ان سب کے متن کو جمع کر کے ایک متن بنا دیا گیا. اس طرح بعض کی حدیث بعض میں داخل ہو گئی. انہ قال رجل فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نے کہا ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، یہ جو ہمارے قراء ہیں ان جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قراء صحابہ کی طرف. اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو سب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ان قراء جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، ان قراء جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ارغب بطون، یہ بڑے پیٹو کھانے والے، کھانے کی بڑی ان کو رغبت ہوتی ہے. ولا اکذب السنا، زبانوں کے جھوٹے ہیں. ولا اجبن عند اللقاء، اور جنگ میں سب سے بزدل ہیں. ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے. اشارہ کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ اکرام جو قراء صحابہ ان کی طرف. انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا. فقال له عوف بن مالک، تو عوف بن مالک نے یہ بات سن لی اور کہا کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو. ولکنک منافق، تم مجھے منافق لگتے ہو، ورنہ مومن تو اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تمہارا یہ جملہ تمہارے منافق ہونے کا مظہر ہے. لأخبرن رسول اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کو خبر دوں گا کہ تم نے باتیں کی ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو بتاؤں گا. فذهب عوف الى رسول اللہ علیہ وسلم ليخبره، تو عوف بن مالک رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ نبی علیہ السلام کو خبر دیں کہ اس شخص نے یہ باتیں کی ہیں. فوجد القرآن قد سبقه، عوف فرماتے ہیں کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی قرآن سبقت لے جا چکا تھا، اللہ کی وحی آ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی باتوں سے آگاہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ بات کی. یہ عوف بن مالک کا جانا کہ نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا، یہ چغلی نہیں ہے، نہیں، یہ نمیمہ نہیں، یہ خیر خواہی ہے، تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس توقیر کے مستحق ہیں. اس قسم کی باتیں یہ نفاق کے زمرے میں آ سکتی ہیں. تو جہاں مصلحت عامہ ہو اور جہاں اس طرح کی حکمت پنہاں ہو، وہاں حاکم وقت تک یا کسی بڑے تک بات کو پہنچانا یہ چغلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ شرعی مصلحت کے تحت جائز بلکہ واجب ہوتا ہے.
تاکہ اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ عوف بن مالک پہنچے تو وہی پہلے پہنچ چکی تھی۔ فجاء ذلك الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جب عوف نے بتایا کہ میں نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا، اس میں ایک خوف پیدا ہو گیا، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وقد ارتحل وراكب ناقته، نبی علیہ السلام اپنی سواری پر رحل ڈال چکے تھے اور سواری پر سوار ہو چکے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما كنا نخوض ونتحدث حدیث الرکب، ہم اصل میں باتیں کر رہے تھے جو قافلے کے لوگ باتیں کرتے ہیں، جو قافلے کے لوگ باتیں کرتے ہیں، سفر جاری ہے، سفر لمبا ہے تو دل لگی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ نخطو بھی ان الطریق، تو ہم اس کے ذریعے راستہ یعنی طے کرتے ہیں تاکہ سفر جلدی کٹ جائے۔ اگر خاموشی سے سفر کریں تو ٹائم گزرتا نہیں محسوس ہوتا، تو باتوں میں جو ہے وہ دھیان دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سفر جلدی کٹ جاتا ہے۔ تو ہم کوئی حقیقتاً مذاق نہیں کر رہے تھے، بلکہ جس طرح مسافر یعنی خوش گپیاں کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں اور باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، ہمارا وہ انداز تھا، نہ کہ کوئی دل سے ہم کوئی مذاق اڑا رہے تھے۔ قال ابن عمر، ابن عمر فرماتے ہیں کہ انی انظر الیہ، اس شخص کا کھڑا ہونا مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہے اور بڑی لجاجت کے ساتھ وہ آپ سے باتیں کر رہے، متعلقا بنسعۃ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی سواری کا جو کچاوا تھا، جو اس کی رسی تھی جس سے باندھا جاتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے۔ وَإِنَّ الْحِجَارَ تَنْكِبُ رِجْلَيْهِ، اور پتھروں نے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا۔ یعنی اس طرح اجلت سے بھاگا ہوا آیا کہ پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا، پتھر چبھ رہے ہیں، اس کو زخمی کر رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں، لیکن دوڑتا ہوا آ رہا ہے اپنی ایک برات نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ میں حقیقتاً مذاق نہیں کر رہا تھا، بلکہ جس طرح مسافروں کی ایک گپیں ہوتی ہیں، اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں، ہم وہ مذاق کر رہے تھے۔ انما كنا نخوض ونلعب، ہم صرف ایک کھیل تماشا کر رہے تھے اور کوئی نیت نہیں، کوئی مقصد نہیں تھا۔ فیقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اس کو یہ بات فرما رہے تھے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، جو اللہ کی وحی اتری تھی اسی وقت وہ آپ نے پڑھ کے سنائی کہ کیا تمہیں مذاق کے لیے اور کھیل تماشے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ملا ہے؟ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ اور قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ فرمایا کہ اب جو بھی تم عذر لا تعتذروا، اب عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کہو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ یعنی یہ مذاق جو اللہ تعالیٰ کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق اور قرآن کا مذاق، اتنا یہ وعید شنیع کا حامل ہے، خطرناک وعید کا، چاہے دل سے وہ نہ بھی کرے، ایک محض مذاقاً ایک بات کہے، اسی سے وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، اتنی شدید اس کی وعید ہے۔ تو اللہ کے جناب کا اجلال اور اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت، اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں کی مذاق کی عادت ہوتی ہے اور کثرت سے مذاق کے وہ عادی اور متمنی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ایک انسان مذاق میں بعض وقت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب انسان جدیت پر، حقیقت پر ہو اور سنجیدگی پر ہو تو وہ بات سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور جب وہ مذاق کے موڈ میں ہو، ہنسنا ہنسانا اور لہو و تماشا اس کا وہ عادی ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں طرح طرح کی باتیں ایسی کر جاتا ہے جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں، اور وہ اس کے لیے بڑی نقصان دہ اور شدید ترین وعید کا باعث ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الرجل لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے اور وہ جملہ اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، جس پر اس کو توجہ نہیں ہوتی، اس نے جملہ کہا اور بھول گیا، فراموش کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے، اس کو اس کا احساس ہی نہیں۔ وہ نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، حج بیت اللہ کر رہے،
اللہ ناراض ہے، یلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، اس ایک ہی جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی لعنتیں اور پھٹکاریں اس پر نازل کرتا رہے گا کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ وہ نمازیں پڑھ ایک ہی جملہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب بن گیا، اور قیامت کے قائم ہونے تک اس پر لعنتیں برستی رہیں۔ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے، جنت والے، حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا، اتنے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بلشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ ثم یتکلم بکلمۃ، پھر اس اسٹیج پر ایک کلمہ ایسا بولتا ہے، ایک بول ایسا ادا کرتا ہے کہ یلقا فی نار جہنم 70 خریفہ، جہنم میں گرا دیا جاتا ہے 70 سال کی مسافت کے بقدر، حالانکہ جنت کے دھانے پر کھڑا ہے، ایک نیکی ہو جنت میں داخل ہو جائے، مگر زبان کا ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے لے گئے۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو لوگ اکثر مذاق کے موڈ میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ان میں جدیت اور سنجیدگی نہیں ہوتی، تو بعض اوقات بے دھیانی میں ایسی بات کہہ ڈالتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ سلف صالحین کو ایسی باتیں بھولتی نہیں تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے، اپنی عمر کے آخری حصے میں انہیں ایک شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، شدید تکلیف کا، شدید پریشانی کا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج سے 40 سال پہلے میں نے اپنے ایک دوست کو مفلس کہہ کر پکارا تھا، ہو سکتا ہے مجھے یہ تکلیف اسی بنا پر مل رہی۔ 40 سال دوست کو مفلس کہا تھا، دوستوں سے مذاق چلتے رہتے، ہو سکتا ہے اسی جملے کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے۔ یعنی 40 سال پہلے ایک جملہ ادا کیا، بار بار توبہ بھی کرتے رہے، لیکن اب تک یاد ہے وہ جملہ، بھولے نہیں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں ان کے والد چونکہ کافر تھے، قتل کر دیا گیا۔ انہیں ایک پریشانی تھی کہ میرا باپ سمجھدار تھا، مجھے امید تھی اسلام لے آئے گا، مگر کفر کی حالت میں مارا گیا۔ اسی افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک اعلان کر دیا کہ میرے چچا عباس کو قتل نہیں کرنا، وہ کفار کے ساتھ آیا ہے، وہ اس کو قتل نہیں کرنا اس کو۔ تو ابو حذیفہ چونکہ پریشان تھے، ان کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ ہمارا باپ قتل ہو اور آپ کا چچا قتل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے جملہ سن لیا، پریشان ہوئے آپ کی، اس نے یہ کیا کہہ دیا۔ لیکن چونکہ بندے میں ایک ملال ہوتا ہے، ایک افسردہ کیفیت ہوتی ہے، اپنے آپ پر ہوش نہیں رہتی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں جب ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیوں کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا کہ عباس مسلمان ہو چکے، مستضعفین میں سے مجبوراً لائے گئے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا۔ ابو حذیفہ اس جملے کو یاد کر کر کے روتے اور کہتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اس جملے کو معاف کر دے، اور یا اللہ میں تب سمجھوں گا تو نے معاف کیا کہ کسی جہاد میں شریک ہوں اور دشمن کی تلوار میرے گلے میں چل جائے اور گلا کٹ جائے، تب سمجھوں گا تو نے مجھے معاف کیا۔ یہ علامت قرار دے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک جملہ، اور اس کو یاد کر کر کے روتے، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، اور تب سمجھوں گا تو نے توبہ قبول کی کہ کسی جہاد میں تلوار یہاں چل جائے۔ اب ہر جنگ میں شریک ہو رہے، اس جنگ میں تلوار چل جائے اور اللہ میری توبہ قبول کر لے، اس جنگ میں چل جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جو ہے وہ بخش دے اور معاف کر دے، لیکن شہادت نہیں مل رہی۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی گزر گئی، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، جنگ قاسیہ میں شریک تھے اور واقعتاً دشمن کی تلوار ان کے گلے میں چلی اور شہید ہو گئے۔ یہ سلف صالحین ایک زبان کا جملہ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بات کہہ دی، کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ کیف نقبل الدنیۃ فی دیننا، اپنے دین میں ہم اس ذلت کو کیسے قبول کریں؟ یہ جو معاہدہ ہوا ہے ہماری کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے، کیسے قبول کر لیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، عمر کیا تم جانتے نہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟
اتنا کافی نہیں تمہارے لیے؟ عمر خاموش ہو. اللہ و رسول عالم. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. مگر یہ جملہ، ان کی تیزی، یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ عمر فرماتے ہیں عملت لہا اعمالا، اس جملے کی بخشش کے لیے میں نے بڑے بڑے اعمال کیے، غزوے کیے، جنگیں لڑی. اس جملے کو لے کر جاتا تھا کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے میرا یہ جملہ معاف کر دو. یہ سلف صالحین زبان کا استعمال کتنے محتاط. اگر کوئی کلمہ ایسا ادا ہو گیا تو اس کو بھولتے نہیں تھے، اس پر توبہ کرتے، استغفار کرتے. تو ہزل جو مذاق کی کیفیت میں انسان کیا سے کیا کہہ جاتا ہے، تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.